بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين میرے چینل فضائل توبہ اور استغفار میں السلام علیکم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم. اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور اللہ پر اور دن قیامت پر، اور وہ ہرگز مومن نہیں. دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، اور دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو. وہ نہیں سوچتے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب بما كانوا یکذبون. ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر بڑھا دیا اللہ نے ان کی بیماری، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے اس بات پر کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب کہا جاتا ہے ان کو فساد نہ ڈالو ملک میں، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. جان لو وہی ہے خرابی کرنے والے، لیکن نہیں سمجھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بے وقوف. أَلَا إِنَّهُمْ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. جان لو وہی لوگ بے وقوف لیکن نہیں جانتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ہنسی کرتے ہیں یعنی مسلمانوں سے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ہنسی کرتا ہے ان کے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، اور حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں. أولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت
تجارتها وما كانوا مهتدين. یہ وہی ہیں جنہوں نے مول لی گمراہی ہدایت کے بدلے، سو نفع نہ ہوئی ان کی سوداگری اور نہ ہوئے راہ پانے والے۔ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس تو ظاہر کر دی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑا ان کو اندھیرو نہیں کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ سمن بکمن فہم عمیٌ فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے منہ پر پڑ رہا ہو، آسمان سے اس میں اندھیری ہے اور گرج اور بجلی دیتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں، اور مارے کرک کے موت کے ڈر سے، اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کو۔ أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه۔ موت کے ڈر سے اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے کان اور آنکھیں، بے شک ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خلاصہ اور تفسیر۔ اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں بلکہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے اور واقع میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، یعنی اس چال بازی کا انجام خود اپنے ہی کو بھگتنا پڑے گا، خود ہی اپنے آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سوا اور بھی بڑھا دیا اللہ نے ان کا مرض، اس مرض میں ان کی بد اعتقادی اور اسلام اور مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر حسد میں جلنا، ہر وقت اپنا کفر ظاہر ہونے کی فکر اور خلجان سب داخل ہیں۔ مسلمانوں کو ترقی سے ان کا مرض حسد اور بڑھانا واضح ہے، اور ان کے لیے سزائے دردناک ہے، اس وجہ سے یہ کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ فساد مت کرو زمین میں تو کہتے ہیں ہم تو صلاح ہی
کرنے والے ہیں، اور ان کی دو رخی روش سے جب فتنے فساد واقع ہونے لگے اور خیر خواہ نے فرمائش کی کہ ایسی کارروائی موجب فساد ہوا کرتی ہے، اس کو چھوڑ دو، تو اس کے جواب میں یہ اپنے آپ کو بجائے مفسد کے مصلح بتاتے ہیں، یعنی اپنے فساد ہی کو صلاح سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ تو ان کی جہالت اور غبادت کا بیان ہے۔ جہالت اور عبادت کا بیان ہے کہ اپنے عیب کو ہنر سمجھتے ہیں۔ غبادت کا بیان ہے کہ اپنے عیب ہی کو ہنر سمجھتے ہیں۔ آگے دوسری جہالت کا بیان ہے کہ دوسروں کے ہنر کو یعنی ایمان خالص کو عیب اور حقیر سمجھتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ تو جیسا ایمان لے آئے ہیں، اور لوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لاؤیں گے جیسا ایمان لے آئے ہیں، یہ بے وقوف۔ یاد رکھو کہ بے شک یہی ہیں بے وقوف، لیکن اس کا علم نہیں رکھتے۔ یہ منافق ایسی کھلی ہوئی بات بظاہر غریب مسلمانوں کے سامنے کر لیتے ہوں گے جن سے ان کو کوئی اندیشہ نہ تھا، اور نہ عام طور پر تو وہ اپنے کفر کو چھپاتے پھرتے تھے، اور جب ملتے ہیں تو وہ منافق ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے صرف استہزاء کیا کرتے ہیں، یعنی ہم مسلمانوں سے بطور تمسخر کہہ دیتے ہیں، مذاق کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ورنہ ہم تو تمہارے مشرب ہیں۔ آگے ان کے استہزاء کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں جو حیران اور سرگردہ ہو رہے ہیں، وہ اللہ کا استہزاء ہے۔ یہی ہے کہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے، جب وہ خوب کفر میں کامل ہو جائیں اور جرم میں سنگین ہو جاوے، اس وقت اچانک پکڑ لیے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ فعل ان کے استہزاء کے مقابلے میں تھا، اس لیے اس کو استہزاء کے عنوان سے تعبیر کر دیا گیا۔ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے، نفع بخش نہ ہوئی، ان کی یہ تجارت نہ ٹھیک طریقے پر چلی، یعنی ان کو تجارت کا سلیقہ نہ ہوا کہ ہدایت جیسی قیمتی چیز کے بدلے میں گمراہی لے لی۔ ان کی حالت ان شخص کی حالت کے مشابہ ہے کہ جس نے کہیں آگ جلائی ہوئی ہو، جب وہ روشن کر دیا ہو، اس کو آگ نے اس شخص کے گرد کی سب چیزوں کو ایسی حالت میں سلب کر لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ہو، ان کو اندھیرا میں کچھ دیکھتے بھلتے نہ ہوں، تو جس طرح یہ شخص اس کے ساتھ روشنی کے بعد اندھیرے میں رہ گئے، اسی طرح منافقین حق کو واضح ہو کر سامنے آ جانے کے بعد گمراہی کے اندھیرے میں جا پھنسے، اور جس طرح آگ جلانے والوں کو آنکھ، کان، زبان اور اندھیرے میں بیکار ہو گئے، اسی طرح گمراہ کے اندھیرے میں پھنس کر ان کی یہ حالت ہوگی کہ گویا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو یہ اب رجوع نہ ہوں گے کہ ان کے جو اس حق کو دیکھنے سننے کے قابل نہ رہی۔ یہ مثال ان منافقین کی تھی جو خوب دل کھول کر کفر پر جمے ہوئے ہیں، کبھی ایمان کا دھیان بھی دل میں نہیں آتا۔ آگے منافقین کے ان گروہوں کی مثال ہے جو جوانی اور واقعہ تردد میں تھے، کبھی کبھی اسلام کی حقانیت دیکھ کر اس کی طرف مائل ہونے لگتے، پھر جب اغراض نفسانی کا غلبہ ہوتا تو یہ میلان بدل جاتا تھا۔ یا ان منافقوں کی اصلی مثال ہے
جیسے آسمان کی طرف سے بارش ہو، اس میں اندھیری بھی ہو اور رات برق بھی ہو، جو لوگ اس بارش میں چلی رہی ہیں وہ ٹھونسے لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کھرک کے سبب اندیشہ موت سے، اور اللہ تعالیٰ احاطہ میں لیے ہوئے ہیں کافروں کو۔ برق کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اس کی بینائی اس نے لے لی، جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کر دیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے کر کے کھڑے رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے کان اور آنکھ سب سلب کر لیتے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جس طرح یہ لوگ کبھی طوفان باد و برا میں کبھی چلنے سے رہ جاتے ہیں، کبھی موقع پا کر آگے چلنے لگتے ہیں، یہی حال ان متردد و منافقین کا ہے۔ معرف و مسائل ربط آیات، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں قرآن کریم کا شک و شبہ سے بالا تر ہونا بیان کرنے کے بعد 20 آیتوں میں ان کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اول 5 آیتوں میں ماننے والوں کا تذکرہ متقین کے عنوان سے ہے، پھر 2 آیتوں میں ایسے نہ ماننے والوں کا ذکر ہے جو کھلے طور پر قرآن کا معنی انکار کرتے ہیں۔ ان 13 آیتوں میں ایسے منکرین و کفار کا ذکر ہے جو ظاہر میں آپ کو مومن مسلمان کہتے تھے مگر حقیقت میں وہ مومن نہ تھے۔ ان لوگوں کا نام قرآن میں منافقین رکھا گیا ہے۔ مذاکرہ بالا آیات میں پہلی 2 آیتوں میں منافقین کے متعلق فرمایا کہ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ وہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور واقع میں وہ کسی کے ساتھ بھی چال بازی اس لیے اس کا نتیجہ یہ بتلایا گیا کہ یہ بے وقوف اپنے سوا کسی کے ساتھ چال بازی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ تو ہر دھوکہ و فریب سے بالا تر ہے۔ ان کے رسول اور مومنین پر وحی الہی کی وجہ سے ہر دھوکہ کا قریب سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچتا، البتہ ان کے دھوکہ فریب کا وبال دنیا و آخرت میں خود انہیں پڑتا ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سوا اور بھی بڑھا دیا اللہ نے ان کے مرض کو۔ مرض اور بیماری اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے اعتدال مناسب سے نکل جائے اور اس کے افعال میں خلل پیدا ہو جائے، جس کا نتیجہ ہلاکت اور موت ہے۔ ہلاکت اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دلوں کے امراض خواہشات نفسانی کے اتباع سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے بدن انسان کے مرض میں خلعات انسان کی بے اعتدالی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس آیت میں ان کے دلوں میں مخفی کفر کو مرض فرمایا گیا ہے جو روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے بڑا مرض ہے۔ روحانی مرض ہونا تو بظاہر ہے کہ اول تو اپنے پیدا کرنے والے پالنے والے کی ناشکری اور انسان کے لیے بدترین داغ ہے، اور دوسری دنیا کی ذلیل اغراض کی خاطر اس کو چھپاتے رہنا اور اپنے دل کی بات کو ظاہر کرنے کی بھی جرأت نہ ہونا، یہ دوسری نادات ہے جو روح کا بہت بڑا مرض ہے۔ نفاق کا جسمانی مرض ہونا اس بنا پر ہے کہ منافق کے دل میں ہمیشہ یہ دغدغہ رہتا ہے کہ میرا اصلی حال نہ کھل جائے، شب و روز اس کی فکر میں رہنا خود ایک جسمانی مرض ہے۔ اس کے علاوہ اس مرض کا لازمی نتیجہ حسد ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر منافق کو جلن ہوگی، مگر وہ مسکین اپنے دل کی سوزش کا اظہار بھی نہیں کر سکتا، یہ سبب ان کے جسمانی مرض بھی بن جاتے ہیں۔ چوتھی اور پانچویں آیتوں میں منافقین کا مغالطہ مذکور ہے کہ فساد کو اصلاح کے سمجھتے اور اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے واضح کیا کہ فساد و اصلاح زبانی دعووں پر دائر نہیں ہوتے، ورنہ کوئی چور ڈاکو بھی اپنے آپ کو مفسد کہنے کو تیار نہیں، بلکہ وہ مدار کار اس کام پر ہے جو کیا جا رہا ہے وہ فساد ہے، تو کرنے والے کو مفسد
ہی کہا جائے گا، خواہ اس کی نیت فساد کی ہو۔ چھٹی آیت میں منافقین کے سامنے بھی صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا گیا۔ آمینو کما آمینو کما آمن الناس، یعنی ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ۔ اس میں لفظ ناس سے مراد اتفاق مفسرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نہ کہ وہی حضرات ہیں جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی طرح ہو جائے، جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان ہے اسی طرح کا ایمان دوسروں کا ہوگا تو ایمان کہا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا۔ جو اس کسوٹی پر صحیح نہ ہو اس کو شرعاً ایمان اور ایسا کرنے والے کو مومن نہ کہا جائے گا۔ اس کے خلاف کوئی عقیدہ اور عمل خواہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا نظر آئے، وہ کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے، اللہ کے نزدیک ایمان معتبر نہیں۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ کو سفہا یعنی بیوقوف کہا، یعنی ہر زمانے کے گمراہ طریقہ رہا ہے کہ جو ان صحیح راستہ بتلائے اس کو بیوقوف جاہل قرار دیتے ہیں، مگر قرآن کریم نے بتلا دیا کہ در حقیقت وہ خود ہی بیوقوف ہیں کہ ایسی کھلی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ 7ویں آیت میں منافقین کے نفاق اور دو رخی پالیسیوں کا اس طرح ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہیں کہ ہم مومن مسلمان ہو گئے، اور جب اپنی قوم کے کافی لوگوں سے ملتے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں اور تمہاری قوم کے فرد ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ تو محض تمسخر اور استہزاء کے لیے یعنی ان کو بیوقوف بنانے کے لیے ملتے ہیں۔ 8ویں آیت میں ان کی اس احمقانہ گفتگو کا جواب ہے کہ بے شعور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے استہزاء کرتے ہیں اور ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت بیوقوف بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم و کرم سے ان کو ڈھیل دے کر خود انہی کے استہزاء کا سامان کر دیا کہ ظاہر میں کسی عذاب کے نہ آنے سے اور وہ اپنے غفلت میں پڑ گئے اور اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کا جرم اور سنگین ہو گیا، پھر دفعہ پکڑ لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عمل چنا کہ ان کے استہزاء کے جواب میں تھا، اس لیے اس عمل کو بھی
استہزاء سے تعبیر کیا گیا۔ 9ویں آیت میں منافقین کے اس حال کا ذکر ہے، انہوں نے اسلام کو بھی قریب سے دیکھا، اس کا ذائقہ بھی چکھا، اور کفر تو پہلے ہی مبتلا ہی تھے۔ پھر کفر و اسلام دونوں کو دیکھنے سمجھنے کے بعد انہوں نے اپنی ذلیل دنیاوی اغراض کی خاطر اسلام کے بدلے کفر کو ترجیح دی۔ اس عمل کو قرآن کریم میں تجارت اور بیپار کا نام دے کر یہ بتلایا کہ ان لوگوں کو بیپار کا بھی سلیقہ نہ آیا کہ بہترین قیمتی چیز یعنی ایمان دے کر ردی اور تکلیف دہ چیز یعنی کفر خرید لیا۔ آخری 4 آیتوں میں منافقین کے حال کی 2 مثالیں دے کر اس قابل نفرت ہونا بیان فرما دیا گیا۔ 2 مثالیں اس بنا پر دی گئی کہ منافقین میں 2 طرح کے آدمی تھے، ایک وہ جو کفر میں بالکل پختہ تھے، ایمان کا اظہار صرف دنیاوی مصلحت کی وجہ سے کرتے تھے، ایمان اسلام سے ان کو کوئی واسطہ نہ تھا۔ دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر کبھی کبھی سچے مسلمان ہونے کا ارادہ بھی کر لیتے تھے، مگر پھر وہ دنیاوی غرض سامنے آ کر ان کو اس ارادے سے روک دیتی تھی۔ اسی طرح وہ ایک وضع اور تردد کے حال میں رہتے۔ اس مضمون کے ضمن میں ان ظالموں کو یہ تنبیہ بھی کر دی گئی کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے احاطۂ قدرت سے باہر نہیں، ہر وقت ہر حال میں ہلاک بھی کر سکتے ہیں اور بینائی اور شنوائی کی طاقتیں بھی سلب کر سکتے ہیں۔ اور یہ 13 آیتیں منافقین کے حال و مثال پر مشتمل ہیں۔ ان میں بہت سے احکام اور مسائل، اہم ہدایات بھی ہے۔ کیا کفر و نفاق عہد نبوت کے ساتھ مخصوص تھا یا بھی موجود ہے؟ اس معاملے میں بھی صحیح ہے کہ منافق کے نفاق کو پہچاننا، اس کو منافق قرار دینا 2 طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا کہ فلاں شخص دل سے مسلمان نہیں، منافق ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے کسی قول و فعل سے کسی عقیدہ اسلام کے خلاف کوئی بات یا اسلام مخالفت کا کوئی عمل ظاہر اور ثابت ہو جاوے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انقطاع وحی کے سبب ان کے پہچاننے کی پہلی صورت تو باقی نہ رہی، مگر دوسری صورت اب بھی موجود ہے۔ جس شخص کے کسی قول و فعل سے اسلامی قطعی عقائد کی مخالفت یا ان پر استہزاء یا تحریف ثابت ہو جائے، مگر وہ اپنے ایمان اسلام کا مدعی بنے تو وہ منافق سمجھا جائے گا۔ ایسے منافق کا نام قرآن کے اسلام میں ملعد ہے، الذین یلحدون فی آیاتنا، اور حدیث میں اس کو زندیق کے نام سے مرسوم کیا گیا ہے، مگر چونکہ اس کا کفر دلیل سے ثابت اور واضح ہو گیا، اس لیے اس کا حکم سب کفار جیسا ہو گیا، الگ کوئی حکم اس کا نہیں ہے۔ اس لیے علماء امت نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد منافقین کا قصہ ختم ہو گیا، اب جو مومن نہیں وہ کافر کہلائے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ سے عمودہ شرح بخاری میں نقل کیا گیا ہے کہ بعد زمانہ نبوت کے نفاق کی یہی صورت ہے جس کو پہچانا جا سکتا ہے، اور ایسا کرنے والے کو منافق کہا جاتا ہے۔ ایمان و کفر کی حقیقت، آیات مذکورہ میں غور کرنے سے ایمان و اسلام کی پوری حقیقت واضح ہو جاتی ہے، اور اس کے بالمقابل کفر کی بھی، کیوں نہ کہ ان آیات میں منافقین کی طرف سے ایمان کا دعویٰ آمنا باللہ میں اور قرآن کریم کی سب سے ان کے اس دعوے کا غلط ہونا وما ہم بالمؤمنین میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں چند باتیں غور طلب ہے۔ اول یہ کہ جن منافقین کا حال قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے وہ اصل میں یہودی تھے، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت پر ایمان لانا یہود کے مذہب میں ثابت اور مسلم ہے کہ
اور جو ان کے عقیدے میں